آج غالب پر جیسے ایک نئے انداز سے گفتگو کرنی ہے، اور آج کی گفتگو کا عنوان مجھے ابھی ذرا دیر پہلے سوجا، غالب کی بہار شکنی۔ تو غالب نے بہار یعنی کہ جو فزیکل بہار، کسی استعارے اور علامت کے بغیر موسم بہار اور اس کے مظاہر پر جس طرح کلام کیا ہے، اردو میں کم از کم اس کی مثالیں شاذ ہی کہیں ملتی ہیں، اس درجے کی مثالیں۔ تو غالب کو آج ہم ان کے تخلیقی جوہر کے ساتھ دیکھیں گے کہ ان میں جو تخلیقی وفور اور جیسے وہ کھولنے کسی کیفیت نظر آتی ہے، وہ سمجھیں گے تب یہ مضمون کھلے گا کہ کیسے بہار شکنی وہ کرتے ہیں۔ تو غالبی کا ایک شعر ہے، اور وہ شعر غالباً معنی اور مضمون میں منفرد ترین اشعار میں سے ہے، اردو میں بھی اور فارسی میں بھی، کہ گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگیے جا کا، گلہ ہے شوق کو دل میں بھی تنگیے جا کا، گوہر میں محو ہوا اضطراب دریا کا۔ اب یہ شعر بہت بڑا ہے، مطلب اس پر تو پوری نشست لگ جائے گی اگر اس کی گہرائیوں میں اترنے کی کوشش کی۔ ہم اس شعر کو صرف ایک سند بنا کے پیش کر رہے ہیں غالب کے تخلیقی مزاج کی۔ غالب کے جو ایک تخلیقی طغیانی سی جو نظر آتی ہے، اس کا سبب ہے گھٹن کا احساس، تنگی کا احساس۔ تو غالب کو اگر ہم ان کے پولز بنائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب شوق اور گھٹن، غالب جذبے اور تنگی کے ٹکراؤ کا شاعر ہے۔ تو یہ جیسے شوق ہے، شوق کو جس طرح غالب نے باندھا ہے، بغیر کوئی نظریاتی سیاق و سباق دیے، اس کو کوئی فکسڈ میننگ دیے بغیر جس طرح شوق کو غالب نے برتا ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے، نہ فارسی میں نہ اردو میں، کہ ان کے یہاں شوق جو گویا ان کے تخلیقی وفور کا منبع ہے، سورس ہے، اور اس شوق میں ایسی آشفتگی اور اس طرح کا ایک ڈائنامزم ہے کہ وہ ہر حد کو توڑنے پر کمر بستہ ہے۔ وہ شوق جو اپنی تکمیل وجود کی تنگی اور شعور کی گھٹن کو توڑ کر حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہی رویہ غالب کا ان کے تمام مضامین میں نظر آتا ہے، یعنی کہ تمام بنیادی مضامین میں۔ یہ عام سا مضمون بھی اگر باندھیں تو اس کو اس کی روایت سے کاٹ دیتے ہیں۔ کاٹ دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا اس روایت کی تنگی کو واضح کر دیتے ہیں۔ تو ان کے لیے ان کا پورا ماحول، ان کی روایت اور اردو شاعری کی پوری ٹریڈیشن، غرض لفظ اور معنی سب کے سب پنجروں کی طرح تھے۔ دستیاب معانی بھی گھٹن پیدا کرتے تھے، اور دستیاب کلمات بھی، یعنی کسی زبان، اپنی زبان کا پورا جو اسٹرکچر ہے، میننگ اسٹرکچر بھی، اور اس کے لفظ اور گرامر وغیرہ بھی، یہ سب کچھ غالب کے لیے گھٹن کا سبب تھی۔ اور بعض مرتبہ یہ گھٹن جیسے ایبسرڈیٹی کی بھی پیدا کرتی ہے، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ تو اب انہوں نے، جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے،
عرش سے پرے ہوتا کاش آشیاں اپنا. اب یہ تو گویا حد کو اس کے آئیڈیا میں توڑ دیا ہے، یعنی حدود اپنے آئیڈیا میں غیر محدود ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے آئیڈیا آف کاسمک لمیٹیشنز کو بھی توڑ دیا عرش سے پرے ہوتا کہہ کر. غرض یہ کہ ان کے تمام جو بڑی شاعری ہے اس میں ان کا جیسے حدود کو پھلانگنا، حدود کو توڑنا اور ایک ایسی حرکت کو بہترین اظہار کے ساتھ تسلسل میں رکھنا جس حرکت کو کہیں پہنچ کر بھی سکون میں نہیں بدلا جا سکتا. مطلب یہ ایک ایسے مسافر کی طرح تھے کہ جس راستے پر چل رہے تھے اس راستے سے بڑا قدم رکھتے تھے، یعنی وہ راستہ اتنا لمبا نہیں تھا جتنا لمبا ان کا قدم تھا. جس منزل، اس راستے کی جو منزل تھی وہ انہیں مطلوب نہیں تھی. تو اس دنیا میں تخیل سے لے کر تصورات تک اور مطلب مشاہدات سے لے کر تخلیقی تجربات تک جتنا بھی اسپیس بنتا تھا یہ اس سے گھٹن محسوس کرتے تھے. اور ہر جگہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ روایتوں کو آدھے قدم سے پھلانگ جانے کا مظاہرہ کرتے ہیں، بلکہ یہ معنی میں، یعنی معنی جو ہیں وہ سمجھیں کہ کسی بھی شعری روایت یا مجموعی روایت میں اقدار ساز اصول کی طرح ہوتے ہیں. تو انہوں نے سیمینٹکس بدل دیے، لفظوں کی نسبتیں بدل دیں، اور مطلب لفظ کی جو گرامیٹالوجی ہے اس پہ جیسی شدید ضرب غالب نے لگائی ہے وہ کہیں اور نہیں دکھائی دیتی. اسی طرح لفظ اور معانی میں جو فکسٹی پیدا ہو جاتی ہے ہر روایت میں، کہ کچھ لفظ جو ہیں وہ کچھ معانی سے خاص ہو جاتے ہیں، ان معانی سے انہیں منقطع کرنا خلاف قاعدہ سمجھا جاتا ہے. یعنی وہ ادراک میں بھی اس روایت کا جو مستند ادراک ہے، نظام ادراک کا، اس سے بھی مطلب عدم مناسبت پیدا کرتے ہیں، اور اس کے جو آداب اظہار ہیں انہیں بھی مجروح کرتے ہیں اگر ہم لفظ کو کسی مستقل معنی سے، یعنی لفظ کی دلالتوں میں چاہے جتنی کثرت پیدا کرتے چلے جائیں، لیکن اس کا جو ایک مستقل معنی ہوتا ہے وہ اگر ہر دلالت میں شامل نہ رہے اور وہ پوری طرح تیقن کے ساتھ وہ محفوظ نہ رہے تو شعری روایت میں اسے نقص اور عیب گنا جاتا ہے. تو کیونکہ روایتیں جو ہیں وہ میکینزم سے زیادہ وہ جیسے اسٹرکچرز بنانے لگتی ہیں. تو ہر روایت جب اپنے سیمینٹکس بنا لیتی ہے، ہر زبان جب اپنے الفاظ پر اعتماد کرنے لگتی ہے تو پھر اس میں اسٹرکچرنگ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور گروتھ کے امکانات کی توجہ کم ہو جاتی ہے. یعنی نقائص کو نہیں دیکھا جاتا، کمالات کو تسلسل میں رکھا جاتا ہے. تو اس سارے یہ جو سارا آئین ہے، اس آئین کو غالب نے توڑ دیا، اور وہ صرف تخریبی کارروائی نہیں کی بلکہ غالب نے آ کر جیسے ہماری روایت کے تکنیکی کی کمزوریوں کو بدلا. مطلب اس نے یہ نہیں کیا کہ یہ بیکار ہے اور اس کو بالکل گھاس کوڑا بنا دو، بلکہ اس نے کر کے یہ دکھایا کہ اے عروضیو تم کس وہم میں پڑے تھے، اے تکنیک کرنے والوں، لفظی رعایتوں میں گھرے ہوئے رہنے والوں،
تم جس وہم میں پڑے تھے وہ تو شاعری کا ادنا حصہ ہے، تو تم نے بیڑیوں کو شاعری کے جسد کی پہچان بنا دیا، تو ان بیڑیوں کو وہ توڑتے ہیں اور پھر جس روایت کے نمائندوں کے اندر نیاز مندی اور ممنونیت پیدا کرتے ہیں، اور خود یہ کر کے دکھاتے ہیں کہ اس روایت میں فلاں چیز کی سہار نہیں تھی، دیکھو میں نے پیدا کر دکھائی۔ اس روایت کی نحویات میں، یعنی لفظوں کو ایک دوسرے سے نسبتیں دینا، میں نے دیکھو لفظوں کو ان کے جینڈرز میں بدل کے ان کے درمیان ایسی نسبتیں دی ہیں کہ وہ جیسے لفظ اور معنی ان کا ایک نئی سطح تعلق پیدا ہوتی ہوئی جیسے دکھائی دے رہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہر جگہ غالب کے لیے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ان کی شاعری گھٹن کے تجربے اور شوق پر مبنی بلڈوزر ہے۔ گھٹن کا تجربہ اسے ہے جو بلڈوزر رکھتا ہے، تو انہوں نے ہر حد کو جیسے توڑ پھوڑ دے دیا، اور اس میں ان حدود کی پابندی کرنے والوں کو بھی آزادی کا احساس دلوایا، اور روایت کو یکسر بدل کر خود اپنی شاعری کو اردو شاعری کا معیار بنا کر دکھایا، واحد معیار۔ تو غالب کے بعد کی شاعری غالب کے معیار شعری پر پرکھی جا سکنے والی شاعری ہے، اور شاعری پر ہونے والا ہر فیصلہ وہ غالب کی شاعری سے پیدا ہونے والے فہم اور ذوق اور ان سے اخذ ہونے والے معیارات کی روشنی میں ہوتا ہے، اور یہ سرے دست اب تک جیسے ایک تقدیر کی طرح ہے۔ تو غالب ہر شعر کے اچھے ہونے میں ایک معیار کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر اس نے کہہ دیا، اس کی شاعری سے پتہ چل گیا تو وہ اچھا ہے، ورنہ وہ شعر اچھا نہیں ہے۔ جو غالب سے پیدا ہونے والی شعریات سے ٹکراؤ رکھتا ہے یا اس سے عدم مناسبت رکھتا ہے، تو یہ اس نے بہرحال یہ سب کر کے دکھا دیا۔ تو بہار جو ہے، بہار غزل کا بھی اور قصیدے کا بھی، مثنوی کا بھی، غرض تمام اصناف شعری میں یہ ایک بنیادی کردار ہے۔ اور مطلب بہار کہتے ہیں جمال کے مظاہر کو جمال کی حقیقت کی نمائندگی کرتے ہوئے، تو جمال کا ایسا ظہور جس میں جمال کی چھپی ہوئی حقیقت وہ اپنی پریزنس پیدا اپنی پریزنس رکھتی ہو۔ تو یہ بڑے معنی، ظاہر بہار کے بہت بڑے معنی ہیں، لیکن ہم اس کی علامتی حیثیتوں کی طرف نہیں جا رہے فی الحال۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہار ایک موسم ہے، ایک واقعہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بہار سے ذرا بھی ذوقی مناسبت رکھنے والا آدمی اس کا جو پہلا تاثر محسوس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے حسن کو دیکھا رنگا رنگی کے ساتھ، شادابی کے ساتھ۔ تو بہار کی یاد جیسے حسن کا البم بناتی ہے گزر جانے کے بعد بھی۔ تو اس سطح تک ہم رہ کر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑی قدر حسن کی بھی ہے، یعنی چیزیں ناقص ہیں اگر وہ حسن نہ رکھیں، یعنی مفید چیز بھی ایک سطح پر جا کر مکروہ ہے اگر وہ حسن کا مظہر نہیں ہے۔ تو اسی کو روایتیں جو ہیں وہ آئیڈیا بناتی ہیں، اس کو آئیڈیلائز کر کے اس کو کہتے ہیں کہ حسن وجود کی ایک بنیادی میٹافزیکل پرنسپل قدر ہے، اوریجن ہے۔ تو جو بھی حسن کو
اس کے اوریجن سے جڑا ہوا دکھائے گا، وہ گویا زیادہ بڑے جمال کی تخلیق کرنے والا کہلائے گا۔ وہ جمال کو یعنی حقیقت جمال کو اس کے شایان شان مینیفیسٹیشنز جو ہے وہ فراہم کرنے والا ایجنٹ بنے گا۔ تو یہ سب بہار میں جیسے ہمارے یہاں گندھا ہوا ہے، ہم اس میں یہ تمیز نہیں کرتے شاعری میں اپنی کہ اس کے معنی اس میں اس دلالت جمال حقیقی کی طرف ہے یا نہیں۔ ہم ایک بیچ کے راستے پہ جو غالباً زیادہ وضاحت اور قطعیت اور ذرا شدت کے ساتھ دکھایا ہے، وہ یہ کہ محبوب یعنی اس کی محبوبیت کا ایک بہت بڑا جو بڑی اساس ہے وہ اس کا حسن ہے۔ تو میں خدا سے بہار یا حسن یہاں کا نسبت رکھے یا نہ رکھے، اس پر لازم ہے کہ یہ میرے محبوب سے ایک موازنے کی حالت میں رہے، اپنی شکست قبول کرے، اپنی تمام رنگینی کو جو ہے وہ حسن کے مظاہر کے ایک قیاس کی حیثیت سے قبول کرے، اپنی شکست مانے، پھر میں کہوں گا کہ یہ بہار ہے، پھر میں کہوں گا کہ ہاں یہ بھی خوبصورت ہے۔ لیکن یہ خوبصورتی لازمی طور پر ایک طفیلی حیثیت رکھتی ہے۔ اب یہ شاعری کا ایک جیسے عقیدے کی سی حیثیت رکھنے والا مسلمہ ہے، اور کوئی شاعر جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، چاہے وہ روایت پسند ہو چاہے وہ روایت مخالف ہو۔ مطلب یہ اس طرح جیسے ہمارے لسانیاتی شعور اور ہمارے تہذیبی اصول جہاں جا کے مل جاتے ہیں وہ مسلمات بن جاتے ہیں، وہ پیٹنٹ احساسات بن جاتے ہیں، یہ بات وہاں سے تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو اب یہ جیسے یہ واضح ہو گیا نا کہ محبوب سے تصدیق حاصل کیے بغیر بہار خزاں کے پاؤں کی مہندی کی چھاپ ہے اور کچھ نہیں۔ یہ بھی غالبی کا استعارہ میں نے بتایا، یہ صرف رنگ ہے، یہ مطلب یہ کہ یہ صرف دکھاوا ہے ان اناڑیوں اور اندھوں کے لیے جنہوں نے جمال کو جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھنے کی توفیق حاصل نہیں کی۔ اب دیکھیں یہ اس کو پہلے میں پڑھتا ہوں اردو کے۔ بہار محتاج ہے حسن تصدیق جمال دوست کی، محبوب کے جمال۔ تو اردو میں یہ کرتے ہیں کہ جیسے کنیز کی حیثیت سے اس کو رہنا جیسے الاؤ کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب کی خادمہ کنیز اور مشاطہ بن کے رہو تو ہم مانیں گے، لیکن اگر اس کے برابر آنے کا ذرہ برابر بھی اظہار ہوا تو تمہارا فی الحال جو حسن میں مان رہا ہوں اس کو بدصورتی میں بدلا ہوا دیکھنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ذرا دیکھیے محبوب کی حکومت بہار پر، سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر، سائے کی طرح ساتھ پھریں سر و صنوبر، تو اس قد دلکش سے جو گلزار میں آوے۔ مطلب بے مثل کا لفظ بھی اس شعر کے لیے چھوٹا ہے، یہ شعر حافظ کے دیوان میں بھی رکھ دیں تو اس کے منتخب ترین اشعار میں شامل ہوں گے۔ تو مطلب تصویر میں ایک حرکت، پھر محبوب اور گلستان یعنی دنیائے بہار، اس میں محبوب کی حکومت، شہنشاہی، تو یہ بھی ایک عام مضمون ہے تمام ہماری روایت میں، ہماری فارسی میں، کہ محبوب گلشن کی سیر کو آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، بہار آ چکی ہے،
اب لوگ منتظر ہیں کہ محبوب اس کی سیر کرنے آئے اور یہ بہار کی محنت سے جو پھول کھلے ہیں، جو رنگینی پھیلی ہے، اس کا جائزہ لے، اور وہ جب کہے گا، وہ جب بہار کو شاباش دے گا، بلکہ اجرت میں اپنی کوئی جھلک اس کے سپرد کرے گا، اپنے حسن کا کوئی ذرہ اس کے سپرد کر دے گا، تب ہم لوگ کہیں گے کہ ہاں واقعی بہار آ گئی۔ تو گویا بہار کا اعلان اس وقت کیا جائے گا جب محبوب آ کے اس کی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ یہ ایک عام روایت ہے ہماری۔ اب اسی روایت میں رہتے ہوئے دیکھیے تو کیا منظر نظر آیا کہ بہار آ چکی ہے، گلزار جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس میں رنگین پھول کھلے ہوئے ہیں، رنگوں کی جیسے ایک طغیانی سی ہے، اس کے ساتھ ساتھ گلستان کے وہ بڑے اور مستقل جو کارندے اور ناظم ہیں، وہ بھی جیسے بہار کی لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ یعنی سرو اور صنوبر کو بہار کی ضرورت نہیں ہے، اپنی بڑائی کی وجہ سے، اپنی بلندی کی وجہ سے، اور بھی کئی اس کے معانی ہیں۔ لیکن یہ کہ سرو و صنوبر اگر نہ ہوں تو بہار نامکمل، گلستان نامکمل ہے۔ تو جو بہار سے بے نیاز تھے وہ بے نیاز ہیں، لیکن جب تو بہار دیکھنے آیا تو یہ جو بہار کو منہ نہیں لگاتے تھے، جو بہار کے لیے نہیں جھکتے تھے، یہ تیرے ساتھ سائے کی طرح پھریں گے۔ یعنی جو بہار سے بے نیاز ہیں وہ تیری بہار دیکھ کر نیاز مندوں کی طرح سایہ بن کے، یعنی تیرے راستے کی مٹی بن کر چلیں گے کہ ہم پر بھی پاؤں دھر کر ہمیں بھی ایک بہار وہ فراہم کر دو جس سے ہم آج تک واقف نہیں تھے۔ تو یہ مطلب اس کے معنی اور بھی ہیں بہت سے، لیکن یہ کہ جو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ بہار شکنی کس طرح کرتے ہیں غالب۔ اب یہ جو بہار شکنی کا یہ جو زاویہ ہے کہ بہار سے بے نیاز اور گلستان کے جیسے محافظ اور نگہبان، جن پر جو نہ خزاں سے متاثر ہوتے ہیں نہ بہار کی طرف ملتفت ہوتے ہیں، انہیں دونوں قیدوں سے آزادی حاصل ہے، وہ تجھے دیکھ کر جو ہے وہ آمادہ بہار ہو جاتے ہیں۔ یہ بہار انہیں نہیں اپنی طرف کھینچ سکی، وہ اتنے اونچے ہیں نا کہ بہار کا ہاتھ نہیں پہنچتا اور وہ جھکتے نہیں۔ تو لیکن تیرا جو تو اس قد و قامت کے ساتھ جب آئے گا بہار میں، تو پھر وہ گلستان میں، تو یہی نہ صرف یہ کہ جھکیں گے بلکہ جھکنے کی بھی انتہا کر دیں گے، اپنی بلندی کو یعنی پستی کی آخری حد تک لے جائیں گے، اپنے گھمنڈ کو جو ہے وہ مطلب عاجزی کی انتہا تک پہنچا کر تیرے سائے کی طرح حرکت کریں گے۔ مطلب یہ کہ تیرے سائے کی نسبت بھی اگر انہیں حاصل ہو جائے، یعنی تجھ سے انہیں اگر سائے کی نسبت بھی حاصل ہو جائے تو ان کی وہ مراد پوری ہو جائے گی جس مراد کا انہیں پہلے اندازہ ہی نہیں تھا کہ ہماری اصل ضرورت کیا ہے۔ تو مطلب معنوی خوبصورتی میں اور بھی بہت سے گوشے ہیں، لیکن وہ جو عنوان سے مطابقت رکھنے والی جو بہار شکنی ہے، اس کو دیکھیے اس زاویے سے توڑا ہے کہ صرف بہار کے پروردہ گل و لالا تو وہ تو بالکل ہی فدا ہوں گے، ظاہر ہے اس میں جیسے لگ رہا ہے جو بہار سے بے نیاز ہے وہ تیری بہار کا محتاج بن جائے گا، کیونکہ اسے بہار کا اصل سورس، ایسی بہار جس پہ خزاں نہیں آتی، ایسی اٹھان جو خم نہیں ہوتی، وہ تجھ میں دکھائی دے گئی۔
تو وہ معمول کی بہار سے نہیں متاثر ہوئے اور یہ ہو گیا، سارا منظر بن گیا۔ اسی طرح یہ انکار بہار ہے۔ اب یہاں محبوب کا حوالہ نہیں ہے جو دوسرا شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ بہار کا انکار ہے کہ میں یہ جو ہے یہ موسم سے پیدا ہونے والی رنگینی، اتفاقی رنگینی کا قیدی بنوں، میں اپنے ذوق جمال کو اتنا پست کر لوں کہ وہ خزاں کی یقینی زد میں رہنے والی شادابی کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اب دیکھیں یہ آن ہے، شاہد جمال جمال کے عارضی مظاہر کو کس طرح دیکھ رہا ہے۔ حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے یہی، حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے یہی، دوام کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا۔ تو دوسرا مصرع اس وقت ہمارے کام کا نہیں ہے، یہ جو اچھا اس مصرے میں ایک لطیفہ ہے، مجھے شروع سے یہ غلط یاد تھا، نک دیوانے غالب 100 سے زیادہ مرتبہ تو پڑھا ہی ہوگا، لیکن اللہ جانے یہ مصرع ہمیشہ غلط نکلتا تھا منہ سے کہ حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی، اور میں دوام کلفت خاطر کو پہلا مصرع بنا کے سب کو سناتا تھا۔ تو لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جو غلط یاد تھا، ترتیب کے ساتھ بھی الفاظ کے ساتھ بھی وہ زیادہ بڑا شعر بنتا ہے کہ دوام کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا، حنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے بھی۔ اس میں زیادہ زور ہے لیکن ظاہر اب کیا کریں۔ تو بہار کو خزاں کے پاؤں کی مہندی قرار دینا، یہ مطلب وہم و گمان سے بھی شاید آگے کی تشبیہ ہے۔ تو یہاں دیکھیں بہار کی تحقیر کیسے کی، یہ تحقیر بھی بہت مزے سے کرتے ہیں کہ بہار چلو مان لیا، یہ سب دیکھ رہا ہوں، یہ نیلا پھول ہے، یہ پیلا پھول ہے، اس میں خوشبو بھی آ رہی ہے، دیکھ لیا چلو، تو کیا ہوا؟ یہ تو تم یہ خزاں مہندی لگائے یہاں سے گزری ہے، یہ اس کے چھاپے ہیں۔ تو اب وہ ایک دم جو متوجہ کرنے والا ہے وہ ایک دم اس کو کچھ سوجھے گا ہی نہیں، مطلب یہ اتنی زبردست تشبیہ اور اتنی اونچائی سے اعتراض اور اتنے تکبر سے حقارت کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ اس بیچارے کی سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے۔ اس درجے کے یعنی غالب لاجواب کر دینے والی وہ تخریبی کارروائی کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے پورا منظر کتنی مشکل ردیف میں، کتنی مصنوعی زمین میں کیا شعر نکالا ہے، اور یہ بھی جیسے بالکل منفرد ہے۔ اس طرح کی امیج آپ مشکل ہے کہ کہیں دکھا سکیں۔ ہے جوش گل بہار میں یہاں تک کہ ہر طرف، ہے جوش گل بہار میں یہاں تک کہ ہر طرف، اڑتے ہوئے الجھتے ہیں مرغے چمن کے پاؤں۔ کوئی جواب ہے؟ مطلب اتنی کٹھب زمین میں ایسا شعر نکالنا کہ پیتا ہوں دھو کے خسرو شیریں سخن کے پاؤں، یہ ایک فرمائشی سی غزل انہوں نے استادی دکھانے کے لیے کہہ دی تھی۔ اس میں بھی مطلب ایک فرمائشی سی غزل جو ظاہر بے دلی سے لکھی ہوگی، غالب نے، غالب کا مزاج ہی نہیں ہے اس طرح کی جیسے وہ تکنیکی مہارتیں دکھانا، تو اس میں بھی دیکھے نکل آیا ہے جوش گل بہار میں، کہ گل، اب یہاں گل واضح ہے، بالکل واضح ہے کہ یہ بالکل یہ جو بایولوجیکل پھول نہیں ہے، یا یہ کوئی پھول ہے جو دکھائی بھی دے رہا ہے لیکن اس پر محبوب کی نگاہ التفات ہو گئی ہے۔
یہ پھول محبوب کے آگے کشکول کی طرح بننے میں کامیاب ہو گیا، بھرا ہوا کشکول ہے اس کے جمال کا۔ تو یہ جو اس گل نے اپنی منزل پالی ہے، اس گل کا وفور اور اس گل کی شادمانی اور نشاتیہ کیفیت میں ایسی تندی اور ایسی شدت ہے، ایسی قوت ہے کہ اس کے رنگ نے اس کے رنگ نے اور اس کے محبوب کی طرف سے فراہم کیے جانے والے رنگوں نے گویا اس کے اندر سے فوارے کی طرح اچھل کر پورے گلستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اور یہ رنگ ایسے ہیں کہ یہ زمین پر نہیں گرتے، یہ رنگ چھا گئے ہیں پورے گلستان پر، اور اس طرح چھائے ہوئے ہیں کہ جال بن گئے ہیں، اور مرغ چمن اگر اڑنا بھی چاہے، اڑنے لگے تو اس کے پنجے ان دھاگوں میں پھنس جاتے ہیں۔ بہت ہی نادر تشبیہ اور بہت ہی خوبصورت ہے، ایک ہلکے سے گروٹیسک کے ساتھ۔ اس میں بھی دیکھا نا کہ بہار کی کوئی تحسین نہیں ہے، بہار کی تصدیق ہے کہ ہاں واقعی اس میں ایک پھول ایسا کھلایا ہے جس کو محبوب نے التفات کے لائق اور فیض لینے کے قابل سمجھا۔ اب اس میں جو اردو میں اور بھی بہت سے ہیں، لیکن وہ میں مختلف اوقات میں ان پہ بات کر چکا ہوں، لہٰذا وہ دہرایا نہیں۔ فارسی میں غالب کو، ہمارے یہاں غالب کے فارسی دیوان کا چرچا کم ہے، مطلب غالب پہ جو لوگ لکھتے بھی ہیں وہ ان کے فارسی کلام کی طرف سے، جیسے فارسی کلام پر اتنا متوجہ نہیں دکھائی دیتے جتنا ہونا چاہیے۔ غالب فارسی میں بھی باکمال شاعر ہیں۔ اب دیکھیے بہار کے مضامین، یہی بہار شکنی کے مضامین، بہار سے زیادہ خوبصورتی پیدا کر کے، یعنی یہ تقریبی کارروائی نہیں ہے، یہ جیسے کسی چہرے کی پلاسٹک سرجری ہے اسے حسین بنانے کے لیے، تو یہ گلستان کی جیسے پلاسٹک سرجری کر دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں بہار پہ۔ در طبع بہار ان ہمہ آشفتگی از چیست، در طبع بہار ان ہمہ آشفتگی از چیست، گویی کہ دل از بیم تو خوں گشت خزاں را۔ کمال ہے، مطلب محبوب حاضر نہیں ہے، یعنی وہ اس میں حرف اشارہ بس تو ہے، تو مطلب یہ نہیں دکھائے کہ دیکھو اس کی شان، اس کا نام ہی کافی ہے اس کی نہایت جمال کو ماننے کے لیے۔ تو در طبع بہار، بہار کی طبیعت میں ان ہمہ آشفتگی، یہ جو بے چینی ہے، یہ جو اضطرار سا ہے، اس کو چین نہیں پڑتا، یہ کس وجہ سے ہے؟ اب سوال بھی کیسا اٹھایا، مطلب عجیب سا ہے نا، کہ بہار اتنی بے چین اور سہمی ہوئی اور ادھر ادھر گھبرا کے دیکھنے والی کیوں ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سبب یہ ہے کہ خزاں کا دل تیرے جمال کے خوف سے لہو لہو ہو گیا ہے، تیرے جمال کی ہیبت اور جلال نے خزاں کے دل کو خون کر دیا ہے، یعنی اس کو مایوس کر دیا ہے، اس کو تہہ تیغ کر دیا، مطلب اس کا جیسے قتل کر دیا ہے، کہ خزاں نے تجھے دیکھا اور تجھے دیکھ کر اس نے یہ جان لیا کہ اب یہ اس کا آخری پھیرا تھا، اب یہاں آنے کی ہمت نہیں کر سکتی، تو تیرے جلوے نے خزاں کے دل میں جو ڈر پیدا کیا ہے
وہ ڈر اتنا شدید تھا کہ اس کا دل پھٹ گیا. اب یہ فزیکل معنوں میں بھی لیجئے کہ دل پھٹ گیا اور اس میں جو خون پھیلا ہے باہر وہ یہ بہار ہے. بہار خزاں کے دل کے پھٹنے سے برسنے والے خون سے پیدا ہوئی ہے. یہ ساری رنگینی اس خون کی ہے جو تجھے دیکھ کر خزاں کے دل سے جو ہے وہ فوارے کی طرح ابلا. اب یہ عجیب و غریب ہے نا، اس میں مطلب انفرادیت مضمون کی بھی دیکھیے. نظارہ عرض جمالت ز نو بہار گرفت، نظارہ عرض جمالت ز نو بہار گرفت، شکوہ صاحب خرمن ز خوش چیں پیداست. یہ تیرے جمال سے مطلب تیرے جمال کا اپنی اوقات کے مطابق حصہ جو ہے وہ نظارے نے، یعنی نظارے جمال نے، نظارے بہار نے، نظارے نے نو بہار سے تیرے جمال کو دیکھنے کے لیے ایک ذرہ برابر مدد حاصل کی. اور اب دیکھیے کیا برجستہ چست مصرع جو ضرب المثل بن سکتا ہے کہ شکوہ صاحب خرمن ز خوش چیں پیداست، کہ خرمن کے مالک کی شان دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ اس خرمن سے خوشہ چینی کون لوگ کر رہے ہیں. تو یہ جو بہار ہے یہ تیرے خرمن جمال کا ایک دانہ ہے، اور ہم تیرے جمال کے مطلب ہم تیرے عاشق ہیں. تو ہم نو بہار کو تیرے خرمن جمال کا ایک دانہ سمجھ کر تیرے جمال کی دید کے امکانات بڑھا رہے ہیں، تیرے جمال کو دیکھنے کی صلاحیتیں پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک لمبی مشق کر رہے ہیں جس کا آغاز ابھی ایک دانے سے ہوا ہے. مطلب یہ مبالغے کی مطلب تخیل کا مبالغہ جو ہے وہ بہت کریٹو ہو سکتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے، دیکھیے کیا کہنے. شکست رنگ تو از عشق خوش تماشائیست، شکست رنگ تو از عشق خوش تماشائیست، بہار دہر برنگینی خزاں نے تو نیست. اب یہاں خزاں کی بھی کایا کلپ کر دی، بہار کی بھی قلب ماہیت کر دی، یعنی دونوں کو کچھ اور کر دیا. دیکھیے کہ میری نظر سے مطلب میں نے جب عشق کے دیکھنے سے تیرے چہرے پر تیرے چہرے کا رنگ جو بکھرا شرم سے، گھبراہٹ سے، تو تیرے چہرے کا رنگ اڑنا بھی ایک عجیب منظر تھا. یعنی تجھے دیکھنے کے ارادے سے تجھے دیکھا، لیکن وہ تیرے چہرے کا رنگ اڑ گیا عاشق کی آنکھ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر. تو اب عاشق کی نظر اس رنگ کے اڑنے سے پیدا ہونے والے منظر پر جم گئی ہے، یعنی وہ اڑنے والا رنگ تیرا حجاب بن گیا، اور عاشق کے لیے تجھے دیکھنے کا جیسے ایک نیا تجربہ بھی ثابت ہوا کہ تیرے رنگ اڑنا بھی عجیب تماشا، خوش مطلب بہت خوبصورت نظارت ہے. اب دیکھیے کہ فیصلہ میں نے وہ جو قول فیصل کہتے ہیں نا وہ، اور کتنا خوبصورت منظر ہے کہ زمانے کی بہار تیری اس خزاں سے پھیلنے و اڑنے والے رنگوں کے برابر رنگین نہیں ہے. یعنی تیرے چہرے پہ خزاں آئی نا کہ وہ رنگ اڑ گئے،
یہ جیسے مبالغے سے خیال آرائی کر رہے ہیں نا کہ رنگ جمال کی دکھانے والے تھے، وہ اڑ گئے تو اب گویا چہرے کی بہار اڑ گئی عاشق کی جسارت کی وجہ سے. تو لیکن وہ جو اڑے ہیں، جو خزاں کے جیسے وہ شواہد ہیں، وہ اتنے رنگین ہیں کہ زمانے بھر کی بہار ایک ہو جائے، یعنی روز اول سے روز قیامت تک کی بہاروں کو جمع کر کے گوندھ کر ایک بہار بنا دو تو وہ تیری خزاں کی رنگینی کے برابر نہیں ہوگی. اب یہ بھی حد ہے. تو بہار راز رخت تاچ رنگ در نظر است. بہار راز رخت تاچ رنگ در نظر است. تیرے چہرے میں بہار کیا تلاش کر رہی ہے؟ یہ کس رنگ کو دیکھے جا رہی ہے، یا یہ کس رنگ کو ڈھونڈ رہی ہے؟ اور یہ کون سا رنگ تجھ سے، جیسے اس کو سادہ زبان میں کہیں تو بہار تجھ سے کن رنگوں کی جیسے وہ درخواست کر رہی ہے کہ تو عطا فرما دے، کہ دم بدم ورق ارغواں بگرداند، کہ وہ جیسے اپنا ہر ورق، اپنی رنگینی کا پورا البم ورق تجھے دکھا رہی ہے. کہ بہار مطلب یہ کہ تیرے رخ سے میں موجود رنگوں میں سے کون سا رنگ اس کی رنگینی کے دفتر سے اب تک باہر رہ گئے ہیں، انہیں سمیٹنے کے لیے، انہیں عکس کرنے کے لیے. کہ با نو بہار ان ہمہ سامان ناز نیست. با نو بہار ان ہمہ سامان ناز نیست. فہرست کارخانہ یغمائے کیستی. کمال ہے. مطلب اس کو لفظی ترجمہ کرتا ہوں کہ نوبہار کے پاس تو ناز کے اتنے اسباب نہیں ہیں، بہار کے پاس اتنے بہاریہ اسباب نہیں ہیں نوبہار کے پاس. تو جو تجھ میں دکھائی دیتے ہیں، تو اے محبوب، یعنی محبوبی کو، کہ اے محبوب تیرا جو یہ سامان ناز ہے، تیرے جو یہ اسباب جمال ہیں پرشکوہ رکھنے والے، یہ کس لوٹ مار کی فہرست ہے، یہ کس دنیائے جمال پر تیرے قبضے کے بعد تیری ملکیت بننے والے مال غنیمت کی فہرست ہے، کہ اتنی لمبی فہرست. یہ تو بہار کے مطلب بہار کی سمائی سے زیادہ ہے. کوئی کسی بہار میں اتنی لمبی فہرست رنگ و شادابی نہیں ہے. تو نے یقیناً عرض جمال کو فتح کر کے اس کا جو مال غنیمت ہے وہ تیرا اسباب ناز بنا ہوا ہے. کمال ہے. یہ فارسی میں یہ شعر ہے، یہ اردو میں بھی کہا ہے، اردو میں زیادہ اچھا ہے. گر بے آئی مست ناگاہ از در گلزار ما، گل ز بالیدن رسد تا گوشے دستار ما. یہاں مطلب دستار والے کا کیریکٹر بدل گیا، نہیں کہ عاشق خود بن گیا. اردو میں جو کہا کہ دیکھ کر تجھ کو چمن بس کے نمو کرتا ہے، خود بخود پہنچے ہے گل گوشے دستار کے پاس. یہ بہت بڑا شعر ہے. فارسی میں اس میں بنیادی کیریکٹر بدل دیا. اب گوشے دستار محبوب کا تھا، یہاں اپنا بنایا ہے. کہ اگر تو اس طرح اپنے جمال کی کیفیت سے بھرا ہوا اور اس میں سرمست رہنے کی شان کے ساتھ اچانک میرے باغ کے گیٹ سے اندر آ جائے، ہمارے گلزار کے اندر آ جائے، تو کیا ہوگا؟
گل زبالیدن کہ پھول اتنا زیادہ نمو پالے گا، اتنی تیزی سے اونچا ہوگا، اگے گا کہ میں فوراً ہمارے دستار کے گوشے تک پہنچ جائے گا، یعنی فوراً قد آدم سے زیادہ ہو جائے گا۔ یعنی تو اگر ہمارے کھلائے ہوئے گلزار میں عین بہار کے عروج کے وقت اپنی مستی جمال اور شکوہ حسن کے ساتھ بے نیازی سے ہمارے گلزار کا معائنہ کرنے اچانک آ جائے تو یہ معجزہ ہوگا کہ وہ پھول جو ابھی گھٹنے تک اونچے پودے پر اگا ہوا ہے وہ اچانک اتنا بلند ہو جائے گا، اتنا نمو پا کے اونچا ہو جائے گا کہ قد آدم بھی اس کے مقابلے میں چھوٹا رہ جائے گا، یعنی وہ ہم سے بڑا عاشق ہو جائے گا تمہارا۔ ہاں یہ ایک شعر اور پڑھ لیتے ہیں تو وہ یہ بھی نیا مضمون دوسری طرح سے باندھا ہے۔ بیک کرشم کے بر گل بنے خزاں ریزی، بیک کرشم کے بر گل بنے خزاں ریزی، بہار را بدرے دوستاں بگردانی، کہ اگر تو خزاں زدہ پیڑ پر، خزاں کے پیڑ پر ایک نظر ڈال لے تو بہار کو جیسے خزاں گلستان میں داخلے کی اجازت نہ ملے، تو اگر گل بنے خزاں کے پیڑ پودے پر ایک نظر ڈال لے تو پھر تو بہار کو گلزار کے اندر آنے کی اجازت نہیں دے گا، وہیں سے اسے لوٹا دے گا۔ یہ بھی مطلب خوبصورت ہے۔ تو جناب یہ عرض کر دیا، اس میں غالب کا جو ایک کسی موقع پہ اللہ نے چاہا تو اس کو موضوع بنائیں گے کہ غالب، شوق اور تنگی، تو اس میں انشاءاللہ غالب کے بارے میں جیسے ان کا احاطہ کر لینے والی باتیں ہو جائیں گی۔